ایک شخص یورپ کے ایک ملک میں بس اسٹاپ پر کھڑا بس کا انتظار کر رہا ہے۔ اچانک اس کے قدموں میں اون کے 2 گولے گرے۔ اون جسے سویٹر بنا جاتا ہے، وول جسے کہتے ہیں۔ اس نے وہ گولے اٹھائے، اوپر کی طرف دیکھا تو 2 بوڑھے مرد اور عورت چہرے پر جھریاں ہیں، مسکرا کر اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ اون کے 2 گولے لیتا ہے اور اوپر کی منزلیں چڑھتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، دروازہ کھلتا ہے۔ اس کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ سامنے ٹیبل بھی ہے، کرسیاں بھی ہیں اور چائے اور بسکٹ بھی تیار ہیں۔ وہ 2 بوڑھے میاں بیوی اسے آفر کرتے ہیں کہ آئیے، شکریہ، بیٹھیے، چائے پلاتے ہیں، اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ تھوڑا وقت گزرتا ہے، وہ شخص جب کمرے سے باہر نکلتا ہے تو باہر نکلتے ہوئے ایک شخص جو وہاں کا کوئی خادم تھا اسے پوچھتا ہے کہ کون ہے؟ تو کہا کہ آپ پہلے آدمی نہیں ہیں۔ یہ 2 میاں بیوی ہیں، بوڑھے ہیں، چہروں پہ جھریاں پڑ گئی ہیں۔ یہ روزانہ اسی طرح کسی وقت پر اپنی گیلری میں جاتے ہیں اور نیچے کسی کو جب کھڑا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ اون کے 2 گولے اس کو پھینک دیتے ہیں تاکہ وہ اون کے 2 گولے اٹھائے اور جا کر ان 2 بوڑھوں کو دے، اور اس بہانے وہ گھر میں آئے اور وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اس کے ساتھ اپنا ٹائم پاس کر سکیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا اس کے بچے وغیرہ نہیں ہیں؟ تو کہا ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کماتے بھی ہیں، مگر انہوں نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا ہے۔ یہ بوڑھوں کا وقت گزرتا نہیں ہے، اسی طرح کسی نہ کسی کو بلا کر یہ اپنا تھوڑا بہت وقت پاس کر لیتے ہیں۔ تو آج آپ بھی آ گئے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے اس کے بچوں کا ایڈریس لیا، کیونکہ مجھے تشویش تھی کہ میں جا کر ملوں تو صحیح، کہ اس کے ماں باپ کی انداز سے جی رہے ہیں، ان کو جا کے بتاؤں تو صحیح۔ اب بس کا انتظار تو کیا کرتا، میرے ذہن میں ان بوڑھوں کی کہانی گھومتی رہی۔ میں اس پتے پر پہنچا جو اس کے بیٹے کا تھا، بڑی عالیشان آفس تھی، اچھا سیٹ اپ تھا۔ میں اجازت لے کر اس کے چیمبر میں داخل ہوا، اس کو اپنا انٹروڈکشن دیا، اس نے بھی مجھے چائے پلائی، بڑی عزت دی۔ تھوڑی دیر یہاں وہاں کی باتیں ہوئیں، پھر میں نے اسے سارا واقعہ بیان کیا کہ ایسا ہوا، اور اس طرح آپ کے بوڑھے ماں باپ روزانہ اپنا وقت پاس کرنے کے لیے اسی طرح اون کے 2 گولے پھینکتے ہیں اور کوئی آ کر ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ آپ ان کے بیٹے ہیں، پوری فیملی ہے، آپ نے کیوں ان کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا ہے؟ میری باتیں سن کر اس کا موڈ آف ہو گیا، تھوڑی دیر غور کرنے لگا اور مجھے کہا کہ اگر آپ کی بات پوری ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، اب آپ رخصت ہو سکتے ہیں۔ مجھے بھی بڑی جھٹکا لگا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ میں نے کہا میں نے آپ تک ایک بات پہنچائی ہے، کہ آپ نے پہنچا دی، بات پوری ہو گئی۔ میری تشویش کو دیکھ کر اس نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے، اور جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ کی ہمیں بڑی ضرورت تھی۔ ہمارے والدین آزاد خیال کے تھے، ان کو سپریشن پیاری تھی، ان کو پرائیویسی پیاری تھی، ان کو اپنی پرائیویٹ لائف سے بڑی محبت تھی، اور ہم بھائی بہنوں کے لیے انہوں نے گھر میں خادمائیں رکھی ہوئی تھیں۔ ہمیں اس وقت ماں باپ کی ضرورت محسوس ہوتی تو ماں باپ صبح اٹھتے، ہیلو بائی ٹائٹا کرتے اور پیسے دیتے، ہمیں خادموں کے حوالے کرتے اور چلے جاتے۔ ہم نے کبھی زندگی میں ماں باپ کا پیار اور ماں باپ کی محبت اور ماں باپ کا قرب پایا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح ہماری پرورش ہوئی، ہم نے اپنی تعلیم پوری کی، ہم نے جو بھی دنیا کی ترقی حاصل کرنی تھی ہم نے کی۔ آج ہمیں بھی اپنی پرائیویٹ لائف پیاری ہے، پرائیویسی پیاری ہے، تو ہم بھی آزاد زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ ہم نے بھی یہی کیا، ہم نے ہمارے ماں باپ کے لیے ایک ہولڈ ہاؤس کے اندر رینٹ پر کمرہ لے لیا ہے، وہاں خادم ہیں، ہم پیسے دے دیتے ہیں جو ہمارے ماں باپ کی ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں۔ انہوں نے جو بچپن میں ہمارے ساتھ کیا، آج ہم نے ان کے ساتھ کیا۔ اتنے بے رخ انداز میں اس نے مجھے اپنی یہ پوری داستان بیان کی۔ میں سوچتا ہوا باہر آ گیا کہ واقعی جب اولاد کو ماں باپ کی ضرورت تھی، ماں باپ نے اولاد کا ساتھ نہ دیا، اور آج ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہے، اولاد ماں باپ کا ساتھ نہیں دے رہی۔ بچپن میں ماں باپ نے اولاد پر پیسے خرچ کر کے سمجھے کہ ہم نے ہماری تربیت اور ہم نے پرورش کا حق ادا کر دیا۔ آج اولاد صرف پیسے خرچ کر کے سمجھتی ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ یہ بات ایک یورپ کلچر کی ہے جو درست نہیں ہے۔ اس کا جائزہ لیں، اس پر غور کریں،
کہ کہیں ہم بھی تو اس طرح کی زندگی کو پسند تو نہیں کرتے. شروع میں یہ زندگیاں بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن بعد میں اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوا کرتے ہیں. اپنی اولاد کو وقت دیں، ان کی تربیت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیں. اور یاد رکھیے جن کے ماں باپ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے اور شریعت کے مطابق تربیت نہیں کرتے، یقیناً انہوں نے بڑی غلطی کی. لیکن اولاد کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی وہ سلوک کرے جو ماں باپ نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا. اس کا کام اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کو راضی کرنا، ان کو راضی کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا ہے. اللہ کریم ہمیں اس واقعے سے درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں ہمارے ماں باپ کی خدمت کی توفیق دے اور ماں باپ کو اپنی اولاد کی اسلام و دین کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.